السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ایک ایسے شکاری کا تیار کردہ موت کا جال اور اس کی ناقابل فہم صورتحال کے بارے میں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ خط جس کاغذ پر لکھا گیا تھا وہ اتنا پتلا تھا کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ اس میں ہمارے خاندانی وکیل سیلاس کرسٹوفر نے استدعا کی تھی کہ میں یہاں فوری طور پر پہنچ جاؤں۔ نہ جانے پہاڑی پر واقع اس مکان کا نام بیوہ کا بسیرا کس نے رکھا تھا۔ بہرحال اس خط نے مجھے تھوڑا سا مضطرب کر دیا۔ یہ ایک ہنگامی نوعیت کا خط تھا اور اس کی شکستہ تحریر سے لگ رہا تھا کہ اسے بہت عجلت اور گھبراہٹ میں لکھا گیا ہے۔ میری نظروں کے سامنے سیلاس کی تصویر آ گئی۔ مہربان چہرہ، چہکتی ہوئی آواز اور ہمیشہ کی طرح سوچتی ہوئی آنکھیں۔ یہ تحریر اس سیلاس کی نہیں ہو سکتی جسے میں جانتا تھا۔ ضرور مارگریٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے۔ موسم گرما کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور مضافاتی علاقے گرمی کی لپیٹ میں تھے۔ میں اپنی چھوٹی سی آسٹن کار میں منزل مقصود کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گرمی سے بچنے کے لیے میں نے کھڑکیوں کے شیشے اتار دیے تھے اور صبح کی نرم اور گرم ہوا میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ مکان پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کیبل کار کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ متصل کیبل کار ٹرمینل ہی باہر کی دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ اس ٹرمینل پر الیکٹرانک پینل لگا ہوا تھا اور اس میں نصب ایک سوئچ کی مدد سے کیبل کار اوپر یا نیچے جا سکتی تھی۔ جب میں پہاڑی کے دامن میں پہنچا تو کیبل کار آہستہ آہستہ مجھے لینے کے لیے نیچے آ رہی تھی۔ اس کا ڈھانچہ فولاد سے بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ مکان 18ویں صدی میں تعمیر ہوا اور تب سے ہی لیٹیمر خاندان کی ملکیت چلا آ رہا تھا اور کچھ عرصہ پہلے تک یہاں میرا فرسٹ کزن جائلز رہ رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 15 سال بڑا تھا۔ میں آخری بار اس کی 47ویں سالگرہ پر اس سے ملنے دسمبر 1923 میں یہاں آیا تھا۔ اس رات کی کچھ دھندلی یادیں میرے ذہن میں محفوظ تھیں۔ اس روز جائلز بڑے اچھے موڈ میں تھا اور پانی کی طرح شراب پی رہا تھا۔ اس کی بیوی مارگریٹ بھی اس موقع پر شیخی بگاڑنے سے باز نہ آئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور اپنی سہیلیوں سے ملانے لے گئی۔ لیڈی مارچ مونٹ کو یہاں آنا بہت پسند ہے، اس نے ایک کرہک چہرے والی مالدار بیوہ سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ واقعی مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے، وہ بیوہ بولی، اور اس شریف آدمی نے جائلز کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا تھا۔ مارگریٹ نے ایک سابق نیوی آفیسر سے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، وہ شخص اپنی ٹائی سیدھی کرتے ہوئے بولا، اور تم یقیناً ایڈگر ہو جس نے آرٹ کی دنیا میں بڑا نام بنایا ہے۔ وہ ایک یادگار رات تھی۔ اس کا ہر لمحہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ اس کے 3 ماہ بعد ہی جائلز کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سب سے پہلے مارگریٹ نے ہی دیکھی۔ وہ لندن سے واپس آئی تھی۔ اس نے کیبل کار کے شیشوں سے دیکھا کہ جائلز کی لاش پہاڑی کے دامن میں پتھروں پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی اور چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ چند روز تک تو اس کی موت کے بارے میں چہمگائیاں ہوتی رہیں، پھر لوگوں نے اسے یوں بھلا دیا جیسے اسے مرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں۔ میں پہاڑ کے دامن میں کھڑا چٹان کو دیکھ رہا تھا اور کیبل کار آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنی کار سڑک کے ایک جانب کھڑی کی اور کیبل کار میں سوار ہو گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کیبل کار ایک جھٹکے سے اوپر اٹھی۔ میں نے شیشے سے باہر دیکھا تو مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کار کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ منزل مقصود کے قریب پہنچتے ہوئے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک غیر یقینی صورتحال کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ ایک نوجوان عورت ٹرمینل پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ جبرالٹ، میرا خیال ہے کہ یہ تم ہی ہو، اس نے خوش مزاجی سے کہا۔ کیا میں فرض کر لوں کہ سیلاس نے تمہیں بھی خط لکھا ہے؟ وہ مارگریٹ کی سوتیلی بہن اسٹیوا سپاربنگ تھی۔ اس نے گھر کی طرف جاتے ہوئے بتایا کہ مارگریٹ عنقریب ہجرت کرنے والی ہے اور خاندانی موروثی اشیاء لکڑی کے بکسوں میں بند کر دی گئی ہیں۔ جلد ہی انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کسی کو دوبارہ نظر نہیں آئے گی اور یہ مکان ایک بار پھر خالی ہو جائے گا۔ اسٹیو مجھے یہ بات بتا ہی رہی تھی کہ ہم مرکزی ہال میں داخل ہوئے، جہاں سیلاس ہمارا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے قریب ہی اوپر نیچے بہت سارے لکڑی کے باکس رکھے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھا، تاہم اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ جبرالٹ، بالآخر تم یہاں آ ہی گئے۔ تمہیں اسٹیو کے ساتھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مارگریٹ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ایک بہت ہی خوفناک غلطی کر رہی ہے۔ اگر تم مجھے وضاحت کرنے کا موقع دو کہ میں نے تم دونوں کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ لیکن میں اس کی بات سننے کے لیے نہیں رکا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا پہلی منزل پر چلا گیا۔
اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ خود سنگار میں اس کے سامنے بیٹھی کوئی پرفیوم لگا رہی تھی اور ساتھ ہی دانت طلب نظروں سے آئینے میں اپنا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا اور بولی، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بوڑھا گدھ لوگوں کو خط لکھ کر بلا رہا ہے۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے مارگریٹ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے اطلاع کیے بغیر اس مکان کو خالی کر دو؟ یہاں ہماری خاندانی موروثی اشیاء ہیں جو نسلوں سے ہماری ملکیت چلی آ رہی ہیں۔ اب وہ میری طرف گھومی۔ گویا سلاس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیا؟ میں جانتی ہوں کہ تم یہ سن کر ناراض ہوگے، لیکن بہرحال تمہیں بتا رہی ہوں کہ کوئی مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم چاروں ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے۔ مارگریٹ ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ کافی سست نظر آ رہی تھی۔ کمرے کی تمام دیواریں خالی تھیں اور اب صرف وہاں تصویروں کے فریم کے بدنما نشانات نظر آ رہے تھے۔ مجھے تم لوگوں کو یہ بتانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مارگریٹ نے کہا، کیونکہ میں بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی شخص مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ نہیں سننا چاہتی، سلاس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اور نہ ہی ضروری احتیاط کر رہی ہے۔ کیسی احتیاط؟ مارگریٹ نے جواب دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک مرتبہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ وہی ہے جس نے جائلز کو قتل کیا تھا۔ یہ حقیقت نہیں ہے، میں نے کہا۔ جائلز ایک حادثے میں مارا گیا تھا۔ جبرالڈ، سلاس نے محتاط انداز میں کہا، ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے۔ سلاس کی بات سنو جبرالڈ، مارگریٹ بولی، ہم سب صرف یہ جانتے ہیں کہ میرا شوہر پھسل کر نیچے گرا۔ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ شاید ہم اس پر یقین کر لیتے، لیکن تم اور میں دونوں ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا محتاط شخص تھا۔ اس طرح کے مہلک حادثات اسے پیش نہیں آ سکتے۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں کہا، تمہارا خیال ہے کہ کسی نے اسے دھکا دیا؟ مارگریٹ مسکراتے ہوئے بولی، جیسا کہ تم جانتے ہو میں لندن میں تھی جب جائلز کا قتل ہوا، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے ہو کہ وہ اس وقت اکیلا نہیں تھا جب اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ بات میں نے پولیس کو نہیں بتائی۔ اس نے ایک نظر حاضرین پر ڈالی اور اپنی بات جاری رکھے ہوئے بولی، تم جانتے ہو کہ میں زانتھیا سگریٹ پیتی ہوں جبکہ جائلز صرف پائپ پیا کرتا تھا، لیکن جب میں یہاں واپس آئی تو میں نے ایش ٹرے میں براؤن سگریٹ کے ٹوٹے دیکھے جو ترک سگریٹ ہیں۔ میرے مرحوم شوہر یا میں نے کبھی یہ سگریٹ نہیں پیے۔ میں سمجھ گئی کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو کوئی اس کے ساتھ یہاں موجود تھا، اسی نے اس کو قتل کیا اور اب مجھے مارنا چاہ رہا ہے کیونکہ میں اس کا راز جان گئی ہوں۔ بہت دلچسپ کہانی ہے، میں نے کہا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا جبرالڈ؟ تم بتاؤ سلاس، اصل واقعہ کیا ہے؟ میں نے بوڑھے وکیل کی جانب دیکھا، تب تک وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ 2 روز قبل مارگریٹ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ او مائی ڈارلنگ، اسٹیو اپنی بہن کی طرف لپکتے ہوئے بولی، میں اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، سلاس نے کہا، لیکن میں نے ثبوت دیکھے ہیں اور میں انہیں نہیں جھٹلا سکتا۔ ثبوت؟ سلاس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر باہر نکال کر اپنی مٹھی کھول دی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹے سائز کے کارتوس کا کھول رکھا ہوا تھا جو اشاریہ 38 کے ریوالور میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اسٹیو نے پوچھا۔ نصف شب کے بعد، مارگریٹ نے وضاحت کی۔ میں اس کمرے میں اکیلی تھی اور تم جانتی ہو کہ میں خالی گھر میں رہنا برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ میں اکیلی نہیں تھی، میں نے راہداری میں کسی کے قدموں کی آواز سنی اور اگلے لمحے مجھے دروازے میں ایک سائے کی جھلک نظر آئی۔ پھر اس نے پستول اوپر اٹھایا اور فائر کر دیا۔ او ڈارلنگ، تم یقیناً خوفزدہ ہو گئی ہوگی۔ اسٹیو نے اپنا بازو بہن کی گردن میں ڈال دیا۔ اس نے صرف ایک ہی فائر کیا اور وہ گولی تمہیں نہیں لگی، میں نے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ مارگریٹ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور اس نے اپنی بائیں آستین اوپر کھینچ کر بازو پر بندھی ہوئی پٹی دکھائی جس پر خون جمع ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی فائر کیا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں پتھر کی طرح نیچے گر گئی اور وہ پاگل سمجھا کہ میں مر گئی ہوں، چنانچہ وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس کے دوڑتے قدموں کی آواز سنی تھی۔ لیکن وہ فرار کیسے ہوا؟ مارگریٹ ہچکچاتے ہوئے بولی، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیبل کار اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں کھسکی۔ جب جائلز کی موت واقع ہوئی تھی تب بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس لیے سب نے فرض کر لیا کہ وہ گھر میں اکیلا تھا، لیکن اب یہ معاملہ مختلف ہے۔ جائلز کا قاتل سمجھتا ہے کہ میں اسے پہچان چکی ہوں، لیکن وہ غلطی پر ہے۔ میں اس شخص کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ترکی سگریٹ پیتا ہے اور کسی کو مارنے کے لیے گولی چلانے سے دریغ نہیں کرتا۔
اس لیے میں اس ملک سے جانا چاہ رہی ہوں اس سے پہلے کہ میرے لیے کوئی اور مشکل کھڑی ہو جائے۔ تم کب جا رہی ہو؟ اسٹیو نے پوچھا۔ آج۔ میرا خیال ہے سیلاس نے تم لوگوں کو اسی لیے یہاں بلایا ہے تاکہ مجھے روکنے کی کوشش کر سکو۔ لیکن میں کیوں؟ میں نے جانا چاہا۔ سیلاس تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کیونکہ شاید تم جائلز کے قاتل کو شناخت کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ میں نے اپنے گلاس میں اسکاچ ڈالتے ہوئے کہا، ہم سب کو اس سارے معاملے پر غور کرنا چاہیے۔ مارگریٹ لندن میں تھی، اس کی غیر موجودگی میں کوئی شخص یہاں آیا جس کے بارے میں ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ وہ کون تھا۔ اس نے جائلز کو چوٹی سے نیچے پھینکنے سے پہلے ترکی کے بنے ہوئے کئی سگریٹ پیے، پھر وہ غائب ہو گیا۔ کئی ہفتوں بعد وہ یہ سوچ کر واپس آیا کہ مارگریٹ اسے پہچان چکی ہے۔ اس نے مارگریٹ پر گولی چلائی اور ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگر وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر فرار ہو گیا، اسٹیو نے کہا، پھر اس نے سگریٹ کے ٹوٹے ایش ٹرے میں کیوں چھوڑ دیے، جبکہ یہی اس کے خلاف واحد ثبوت تھا؟ اس سوال کا بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ مارگریٹ نے کہا، او مجھے اس طرح مت دیکھو، میں جانتی تھی کہ تم میری کسی بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں نے سیلاس کو تم سے رابطہ کرنے کے لیے منع کیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے پرسرار طریقے سے یہ سب کیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ لیکن مارگریٹ، اسٹیو نے مایوسی سے کہا، تمہارے سامان کا کیا ہوگا، جس میں تمہارے چھوٹے چھوٹے زیورات بھی شامل ہیں؟ وہ میرا نمائندہ وصول کرے گا، صرف ان کی خاطر میں اس بدبخت پہاڑی پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور راہداری میں چلی گئی۔ اسے روکو پلیز، سیلاس نے کہا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ پہلے ہی بیرونی دروازہ کھول کر کیبل کار کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، اسٹیو میرے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے سیلاس بھی تھا۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا، اس نے کہا۔ اسے یہاں سے اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ مارگریٹ کیبل کار میں سوار ہونے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے رکی اور ہماری طرف مڑتے ہوئے بولی، مجھے روکنے کی کوشش مت کرو، جب میں کوئی فیصلہ کر لوں تو اس پر قائم رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کار کے ساتھ لگے ہوئے کنٹرول پینل کا سوئچ آن کیا، کار میں سوار ہوئی اور شیشے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہ رہا تھا، تبھی میں نے اپنی کوہنی پر اسٹیو کے نرم بازو کا دباؤ محسوس کیا۔ اسے جانے دو جبرالٹ، وہ ہمیشہ سے ہی اپنی مرضی پر چلتی ہے۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ کیبل کار ٹرنچ سے الگ ہو گئی اور نیچے کی جانب بڑھنے لگی۔ میں شیشے کی کھڑکی کے پیچھے مارگریٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی، لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ اکیلی ہے مس اسٹیورٹ، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے، سیلاس نے کہا۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاتی؟ اس کا یہی طریقہ ہے، اسٹیو نے کہا۔ ہم تینوں ٹرمینل میں کھڑے ہوئے کیبل کار کو اونچائی سے نیچے کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تبھی میں نے شیشے پر سورج کی روشنی کی چمک دیکھی، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کیبل کار ایک لمحے کے لیے بھی میرے یا میرے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ ہم میں سے سب سے پہلے کسی نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا وہ اسٹیو تھی؟ بہرحال اس نے بھاگ کر کیبل کار کو راستے میں روک دیا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کتنی دیر چلاتا رہا۔ سیلاس اس دوران بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب کیبل کار زمین اور پہاڑ کی چوٹی کے درمیانی راستے میں جھول رہی تھی، پھر اچانک ہی اسے ایک نارنجی شعلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسٹیو بری طرح چلانے لگی، لیکن اس خاندان کا پرانا دوست سیلاس اب بھی میرے برابر میں خاموش کھڑا تھا۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں اس جلتی ہوئی کیبل کار کو دیکھ رہا تھا اور اس کے نتیجے میں مارگریٹ کی ناقابل بیان موت واقع ہوئی اور میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کیبل کار کا اندرونی حصہ جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور مارگریٹ کی سوختہ لاش منہ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دلکش عورت چند منٹ پہلے یہاں سے روانہ ہوئی تھی، اب وہ صرف جلے ہوئے گوشت کا ڈھیر تھی، جس میں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد میں نے ایک شناسا جوزف اسپیکٹر کے سامنے اس کیس کی تفصیل بیان کی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے کرمنالوجسٹ تھا اور سائنسی انداز میں جرم کی تفشیش کیا کرتا تھا، لیکن اسے روحانیت سے بھی دلچسپی تھی اور یہی اس کا کاروبار تھا۔ وہ ہمیشہ ہر پرسرار معاملے کی تہہ میں جا کر جھانکنے کی کوشش کرتا۔ میں اکثر اس کی حیرت انگیز صلاحیتوں کو دیکھ کر تعجب کیا کرتا، خصوصاً جب وہ کسی قتل کی تفشیش کر رہا ہوتا۔ ہم بلیک بگ کے ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی جوزف کی پسندیدہ جگہ تھی، اس لیے نہیں کہ یہاں عمدہ قسم کی شراب دستیاب تھی، بلکہ پرائیویسی کا ماحول بھی ملتا تھا۔
اس نے مشروب کا ایک گھونٹ لیا، پھر میرے چہرے پر اپنی نیلی آنکھیں جماتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ اچانک ہی اس کے جسم نے آگ پکڑ لی، لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں دی جا سکتی۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، پولیس کو کیبل کار کے اندر کوئی آتش گیر مادہ نہیں ملا جو کسی چنگاری کا سبب بن سکتا۔ ہم کھانے کے وقفے سے باتیں کر رہے تھے اور اب 4 بج چکے تھے، لیکن ہماری گفتگو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہاں کا عملہ اس کا عادی تھا اور جانتا تھا کہ جب انسپیکٹر کسی جرم کی کھوج میں مصروف ہو تو اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کہانی بیان کرنے کی صلاحیت پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ تم یقیناً جانتے ہو کہ کس طرح ایک کہانی کو گھما پھرا کر بیان کیا جائے۔ اس کہانی کا ہر لفظ سچ پر مبنی ہے، لیکن تمہارے کرداروں پر ضرور بات کروں گا۔ تمہارے کہنے کے مطابق سیلاس اس خاندان کا خوش طبع اور خوش مزاج دوست ہے، لیکن جب ہم اسے اس کہانی میں فٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے برعکس ایک بیزار کن اور غیر متعلق شخص نظر آتا ہے۔ سب لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے اور ان سے جو توقع کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق کام نہیں کر سکتے، اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت وہاں بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت تھی۔ اس کے باوجود اس کہانی میں ایک ایسا شخص ہے جس نے بالکل وہی کیا جو اس نے سوچا تھا۔ میں مارگریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ذہن میں اس کی جو تصویر ہے اس کے مطابق وہ وہمی، بے پرواہ اور ایک لمحے میں سب کچھ چھوڑ دینے سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اور کون اس عالی شان مکان کو ایک دستی بیگ لے جائے بغیر چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ کیا تم نے اس پر غور کیا کہ اسے آنے والے خطرے کا ادراک ہو گیا تھا اور وہ اسی لیے وہاں سے فرار ہو رہی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اپنے بیئر کے گلاس میں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کیبل کار میں قدم رکھ رہی تھی تو اس نے کہا تھا، مجھے روکنے اور پیچھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نہیں سمجھتا، انسپیکٹر نے کہا، کہ مس اسپاربنگ یا مسٹر سیلاس میں سے کوئی ترکی سگریٹ پیتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سیلاس بھی جائلز کی طرح پائپ پیتا ہے اور اسٹیو کا کوئی مخصوص برانڈ نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ جو لگ جائے وہی پی لیتی ہے۔ اور تم؟ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ بچپن میں مجھے پھیپھڑوں کا عارضہ ہو گیا تھا، اس لیے احتیاط کرتا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس شخص کو شناخت کر سکتا ہوں جو اس رات جائلز سے ملنے آیا تھا جب اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے انتظار تھا کہ وہ آگے کیا کرتا ہے۔ تم نے ولیم ہنری کا نام سنا ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر نے میری الجھن کو محسوس کیا اور موضوع بدلتے ہوئے بولا، تم اپنے کزن جائلز کی شخصیت کو کس طرح بیان کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ تم نے اسے ایک محتاط انسان کہا تھا۔ مارگریٹ نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ پرانے خیالات کا انسان تھا، لیکن ہینڈسم اور ہوشیار ہونے کے باوجود اپنے طور طریقوں پر چلتا تھا۔ اس کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ چند سالوں تک اس نے شہر میں فنانسر کی حیثیت سے کام کیا، لیکن جب اسے وراثت میں اپنا حصہ مل گیا تو مزید یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اس نے کاروبار پر گہری نظر رکھی۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، ہم اتنے قریب نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جبرالٹ، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا۔ البتہ یہ بتا دوں کہ ولیم ہنری اس کے گھر آیا تھا جس رات جائلز کی موت واقع ہوئی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ فرض کرنا جائز ہوگا کہ جائلز اس رات کسی مہمان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو اس مہمان کے آنے کا پتہ نہ چلے۔ یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے کہ اس شخص نے جائلز کو قتل کیا یا نہیں۔ اس کے باوجود جائلز نے اس شخص کا انتظار کیا جب اس کی بیوی کے لندن سے واپس آنے میں صرف 1 دن رہ گیا تھا، اور وہ اپنے گھر پر اس کی میزبانی کے لیے راضی ہو گیا۔ انسپیکٹر نے اپنا گلاس ختم کر لیا تھا۔ میں نے جلدی سے ویٹر کو بلا کر اسے ایک اور مشروب لانے کے لیے کہا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ بزنس مین پیدائشی ہوتا ہے، اسے بنایا نہیں جاتا۔ جائلز نے بظاہر کاروبار سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ مفادات حاصل کرنے میں لگا رہا۔ وہ ایسا کیوں نہ کرتا؟ اسے بھی اپنے دماغ کو متحرک رکھنے کے لیے کوئی مصروفیت درکار تھی، اور یہ ایسے مفادات تھے جنہیں اس نے اپنی بیوی سے خفیہ رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جائلز کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا؟ شاید ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ شروع میں اس نے اسے ایک بے ضرر مشغلہ سمجھ کر اختیار کیا، لیکن بہت جلد اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کام میں بہت پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اسمگلنگ۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمر رسیدہ شخص کو تجسس بھرے انداز میں دیکھا۔ وہ پوری طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا،
اب میں تمہارے علم میں یہ بات لا رہا ہوں کہ جائلز اپنے ساتھی ولیم ہنری کے ساتھ مل کر اس ملک میں ہیروئن کی غیر قانونی اسمگلنگ کر رہا تھا، اور اس رات ہنری سے قتل کرنے نہیں بلکہ اسے تنبیہ کرنے آیا تھا۔ لیکن یہ ولیم ہنری کون ہے؟ تم نے ابھی تک یہ وضاحت نہیں کی کہ تمہیں اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ انسپیکٹر مسکراتے ہوئے بولا، 6 جون کی صبح جب جائلز کی لاش ڈھلوان چٹان کے دامن میں پائی گئی، اسی روز ولیم ہنری کی لاش بھی کینری وہارف میں واقع ریڈ اسٹار شپنگ کمپنی کے دفتر میں ملی۔ اس کی موت کی وجہ کن پٹی میں لگنے والا گولی کا زخم تھا۔ شاید تم نے اخبارات میں یہ خبر پڑھی ہو۔ پولیس کا ایک مخبر کسی طرح اس گروہ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی کارروائی وقت سے پہلے بے نقاب ہو گئی، اور وہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، لہٰذا اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے آسان راستے کا انتخاب کیا۔ اوہ، میں نے کہا، اب میں بات سمجھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ بالکل آسان بات ہے، گو کہ ہنری نے اپنے خط میں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کے ساتھی کون تھے، البتہ اس نے کچھ پارٹنرز کی طرف اشارہ ضرور کیا جنہوں نے اس آپریشن کے لیے سرمایہ فراہم کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہنری یہی بات بتانے جائلز کے پاس گیا تھا کہ ان کی خطرناک مہم ناکام ہو چکی ہے اور پولیس کسی وقت بھی وہاں پہنچ سکتی ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ اس گفتگو کے دوران ہنری نے پریشانی کے عالم میں بے تحاشا کئی سگریٹ پیے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب وہ کیبل کار کے ذریعے وہاں سے واپس روانہ ہوا تو اس وقت بھی جائلز زندہ تھا۔ ہمارے گلاس خالی ہو چکے تھے۔ میں نے ویٹر کو اشارہ کر کے مزید مشروب لانے کے لیے کہا۔ انسپیکٹر اپنی بات جاری رکھے ہوئے بولا، ہنری کے جانے کے بعد جائلز نے کیبل کار واپس بلائی۔ اسے جو نئی اور خوفناک اطلاع ملی تھی، اس کا دماغ اس میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ انتہائی تکلیف کے عالم میں ٹہلنے لگا، لیکن اسے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ بالآخر وہ کھڑی چٹان کی طرف بڑھا اور اس کے کنارے پر پہنچ کر چھلانگ لگا دی۔ ٹھیک ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ تم نے یہ معمہ تو حل کر دیا۔ مارگریٹ کی موت کے بارے میں کیا کہو گے؟ ایک وقت میں ایک بات، مارگریٹ نے تمہیں بتایا تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کی ایک کوشش ہوئی تھی۔ ایک پرسرار شخص ڈرائنگ روم کی چوکھٹ میں نظر آیا اور اس پر گولی چلا دی، جس سے اس کا بایاں بازو زخمی ہو گیا۔ اس مرلے پر مارگریٹ کے بارے میں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ واضح طور پر نہیں جانتی کہ اس کے شوہر کو کس نے قتل کیا تھا، کیونکہ ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ اس کے شوہر کا قتل نہیں ہوا بلکہ اس نے خودکشی کی تھی۔ اب ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ مارگریٹ اس بارے میں در حقیقت کیا جانتی تھی۔ مثال کے طور پر، کیا اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر نے ایک بہت بڑی بیمہ پالیسی لے رکھی ہے، جس کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی طبعی موت واقع ہو یا اسے قتل کر دیا جائے، لیکن خودکشی کی صورت میں مارگریٹ اس کے فوائد سے محروم رہے گی؟ کیا یہی وجہ تو نہیں کہ وہ جائلز کی موت کو قتل قرار دے رہی ہے؟ میرا منہ خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیئر کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، یعنی اس جعلی قتل کا ڈرامہ رچایا، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کسی شخص نے جائلز کو قتل کیا تھا، جبکہ یہ سچ نہیں ہے۔ انسپیکٹر نے بھی ایک گھونٹ لیا اور بولا، جبرالڈ، میرا مقصد کچھ ثابت کرنا نہیں ہے۔ تم نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھا اور میں نے اس کا حل پیش کر دیا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ اسے درست سمجھتے ہو یا نہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مارگریٹ کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ اپنے بازو پر زخم کا نشان لگائے اور ایک فرضی قاتل کی کہانی گھڑ لے۔ اس طرح وہ اپنے شوہر کی خودکشی کو قتل کا رنگ دے کر انشورنس کی رقم وصول کر سکتی ہے۔ میں نے اپنا گلاس ختم کیا اور اسے میز پر رکھتے ہوئے بولا، لیکن یہاں تمہارا نظریہ ناکام ہو گیا۔ کسی نے مارگریٹ کو بھی قتل کر دیا۔ انسپیکٹر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو جبرالڈ، یہاں میرا نظریہ ناکام ہو گیا۔ لیکن اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ موجود تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے پوچھ ہی لیا، اس میں ضرور اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہوگا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسپیکٹر بولا۔ یہ سوال تم اپنے آپ سے پوچھو۔ اگر مارگریٹ کو وہ خط مل جاتا جو جائلز نے خودکشی سے پہلے لکھا تھا تو وہ یقیناً اسے ضائع کر دیتی، لیکن اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس خط میں کیا لکھا تھا۔ اس میں کوئی اعتراف نہیں بلکہ الزام تراشی کی گئی تھی۔ وہ بڑے غور سے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، اب ہم اصل معاملے کی طرف آتے ہیں۔ مارگریٹ نے کیبل کار میں قدم رکھا جو سیکنڈوں میں نیچے کی طرف جانے لگی۔ وہ تنہا تھی اور جہاں تک ہمارے علم میں ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو فوراً آگ پکڑ لے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے قتل کرنے کی کوئی حقیقی کوشش نہیں کی گئی، لہٰذا اس کے پاس زندگی کو خطرہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے یقیناً کسی اور وجہ سے اتنی عجلت میں وہ مکان چھوڑا ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔
یہ نخرے دکھانے کا وقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مشروب کے چھٹے راؤنڈ کا آرڈر دوں، میں جاننا چاہوں گا کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ کام کر ہی لو، مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے۔ مشروب آنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب تلاش کریں۔ تم نے اس روز وہاں کیا دیکھا؟ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے ٹوک دینا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تم نے ایک عورت کو چھوٹے زیورات مثلاً انگوٹھی، بندوں وغیرہ سے غیر آراستہ کیبل کار میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا، جو کچھ سیکنڈ میں ہی شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی، جبکہ نہ کوئی چنگاری بھڑکی اور نہ ہی کار میں کوئی آتش گیر مادہ تھا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ چنگاری اور آگ پکڑنے والا مادہ دونوں ہی وہاں موجود تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ مارگریٹ سگریٹ پیتی تھی، لیکن جب اس کی موت واقع ہوئی تو وہاں سگریٹ کے پیکٹ یا لائٹر کی موجودگی کا ثبوت نہیں ملا۔ ہمیں اس بارے میں گہرائی سے سوچنا ہوگا۔ اس روز موسم کیسا تھا؟ گرم، سورج کی تیز روشنی تھی۔ ہاں، اور دھوپ میں تمازت تھی۔ کیبل کار چلتے ہی اس کا عکس شیشوں پر پڑا۔ انسپیکٹر آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا، یہ نکتہ اہم ہو سکتا ہے۔ ہم ایک قدم پیچھے جاتے ہیں۔ میں مارگریٹ کی بہن اسٹیو کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے اس نے کوئی اہم بات کی ہوگی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ اس نے مارگریٹ کے جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ جب مارگریٹ نے اسی روز وہاں سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اسٹیو کا فوری جواب کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تمہارے سامان کا کیا ہوگا اور تمہارے چھوٹے زیورات، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اس نے یہی کہا تھا۔ اور اس کا اشارہ کن زیورات کی جانب تھا؟ میرا خیال ہے کہ جیولری۔ مارگریٹ کو چھوٹے زیورات، گھڑیوں اور نیکلس وغیرہ کا شوق تھا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ان میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، جیسے سگریٹ، لائٹر وغیرہ؟ یہ واضح نہیں ہے۔ اگر میں درست ہوں تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے وہی کام کیا جس کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا۔ اس میں چند سیکنڈ لگے، لیکن مارگریٹ کو مارنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سیدھے سادے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے جال تیار کیا تھا۔ ہاں، موت کا جال۔ مارگریٹ لالچ میں آ گئی تھی اور وہ وہاں سے جانے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت تم نے فطری طور پر یہ سوچا کہ وہ اپنی زندگی کے لیے خوفزدہ ہے، لیکن اب ہم جان گئے ہیں کہ تم غلطی پر تھے۔ پھر کس بات نے اسے اچانک روانگی پر مجبور کیا؟ اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پہاڑی سے اترتے ہی اسے ایک بھاری بھرکم رقم مل جائے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جائز نے خودکشی سے پہلے ایک خط چھوڑا جو مارگریٹ کو مل گیا اور بعد میں اس نے اسے ضائع کر دیا۔ اس خط میں جائز نے ایک خاموش پارٹنر کا نام لیا تھا جو اس کے ناجائز کاروبار میں شریک تھا، مثال کے طور پر سیلاس۔ انسپیکٹر نے میرے جواب کا انتظار کیا، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے بولا، جب یہ بات مارگریٹ کے علم میں آئی تو اسے سیلاس پر برتری حاصل ہو گئی، اور یہ ایک ایسی پوزیشن تھی جس کی وہ اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ مارگریٹ کے مفاد میں تھا کہ وہ تواتر کے ساتھ کہتی رہے کہ جائز کو قتل کیا گیا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ قابل بھروسہ خاندانی وکیل کے بارے میں یہ انکشاف اسے بلیک میل کرنے کا ایک غیر معمولی موقع ہے۔ سیلاس سے بحث و مباحثہ کے بعد وہ دونوں ایک سمجھوتے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اس خیال پر قائم رہنے پر اتفاق کر لیا کہ جائلز کو کسی نامعلوم شخص نے قتل کیا اور اب وہی مارگریٹ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح مارگریٹ بیمہ پالیسی کا کلیم کر سکتی تھی اور سیلاس کو بھی سانس لینے کا موقع مل جاتا۔ تم نے کہا کہ یہ سیلاس ہی تھا جس نے تمہیں اور اسٹیو کو مارگریٹ کی رہائش گاہ پر بلایا۔ پہلی نظر میں یہ ایک غیر معمولی حرکت معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو اس سے سیلاس کی ہوشیاری ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے وہاں تمہیں اس لیے بلایا کہ وہ اپنے آپ کو جرم سے فاصلے پر رکھ سکے جو اس سے سرزد ہونے والا تھا۔ اس نے مارگریٹ کو تحریری ہدایات دیں اور سختی سے تاکید کی کہ کیبل کار میں سوار ہونے سے پہلے اس لفافے کو نہ کھولے۔ شاید اس نے مارگریٹ کو یہ بتایا ہو کہ وہ ان ہدایات پر عمل کر کے رقم کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ شاید وہ اس لفافے میں کسی بینک اکاؤنٹ نمبر کی توقع کر رہی ہو، اس لیے وہ جلد از جلد وہاں سے روانہ ہونے کے لیے بے چین تھی۔ لیکن اس نے دو باتیں اس پر واضح کر دی تھیں، پہلی یہ کہ وہ کیبل کار پر تنہا جائے، اور دوسری یہ کہ وہ اس وقت لفافہ کھولے جب وہ باحفاظت نیچے جا رہی ہو۔ مارگریٹ نے ان ہدایات پر عمل کیا۔ اب یہاں سے اس کے چھوٹے زیورات یا دیگر اشیاء کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ہم اب تک لائٹر اور سگریٹ کیس کی بات کرتے رہے، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مارگریٹ اپنے ساتھ ایک مہذب عدسہ لے گئی ہو، ایک اسٹائلش زیبائشی شیشہ جو چشمے کا بہترین متبادل ہوتا ہے۔ سیلاس کے علم میں یہ بات تھی،
اور مجھے شبہ ہے کہ اسٹیو بھی اس سے واقف تھی۔ تم نے مجھے بتایا کہ کیبل کار میں کوئی آتش گیر مادہ نہیں ملا۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مارگریٹ نے اپنے اوپر ایسا محلول چھڑک رکھا تھا جسے جلانے کے لیے ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے؟ لیکن کیسے؟ جب تم نے پہلی بار مارگریٹ کو دیکھا تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بیڈ روم میں تھی، اور وہاں کیا کر رہی تھی؟ اپنے بدن پر پرفیوم لگا رہی تھی۔ انسپکٹر مسکراتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ تم نے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ سیلاس نے پرفیوم کی بوتل میں ایک ایسا محلول بھر دیا تھا جو سفید اسپرٹ کی طرح بآسانی دستیاب ہے۔ جب مارگریٹ نے اسے اپنی کلائیوں اور گردن پر لگایا تو گویا اس نے اپنی قسمت پر مہر لگا دی۔ اس نے نائلون کا لباس پہن رکھا تھا جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ کیبل کار میں سوار ہوئی تو مجھے یقین ہے اس نے جلدی سے لفافہ اور محدب عدسہ نکالا۔ اس دن موسم گرما تھا اور دھوپ میں تیزی تھی۔ سیلاس کی تحریر بدنما تھی اور اس نے ایک سستے کاغذ پر لکھا تھا، لہٰذا مارگریٹ نے اس کا رخ سورج کی جانب کیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ محدب عدسہ سے گزرنے والی سورج کی روشنی کاغذ کو جلا دیتی ہے، اور اگر اس کاغذ پر بھی آتش گیر مادہ لگا ہو تو اچانک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ مارگریٹ کی کلائی اور گردن پر پہلے ہی اسپرٹ لگی ہوئی تھی، پھر اس نے نائلون کا لباس پہن رکھا تھا۔ ان سب عوامل کی بدولت وہ دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سیلاس ایسا ہو سکتا ہے۔ چند روز بعد سیلاس کی حقیقت سامنے آ گئی جب پولیس نے اسے اس کی رہائش گاہ سے ان الزامات میں گرفتار کیا جو کسی پر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اس خبر نے مجھے ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس خبر کی پیچیدگیاں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں اخبار میز پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سیلاس کی اصلیت ظاہر ہونے کے بعد اب میں کسی شخص پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔